आओ तुम्हें मदीने की गली का वाकया सुना। एक औरत है, मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने जाती है। ये हजरत उमर के दौरे खिलाफत की कहानी है। तो एक नौजवान रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है। एक दिन उस औरत ने रुक करके कहा कि मैं कितने दिनों से देख रही हूं कि तुम मेरे रास्ते में मुजाहिम होते हो, क्या माजरा है? उसने खुल के बात की कि मैं तेरा चाहने वाला हूं और तुझे हासिल करना मेरी जिंदगी की मेराज है, और तेरे लिए आसमान से तारे भी तोड़ने पड़े तो गुरेज नहीं करूंगा। उसने कहा अच्छा, मेरी एक शर्त है। उसने कहा बताओ, जल्दी बताओ, लब खोलो, मैं अभी पूरी कर दूंगा। कहा नहीं, छोटी सी बात है, 40 दिन तक हजरत उमर के पीछे नमाजें पढ़ लो। उसके बाद 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद इसी वक्त मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, फिर जिधर कहोगे चल पड़ेंगे। कहा ठीक, ये कौन सी मुश्किल बात हुई? 40 दिन नमाजें पढ़ने से अगर तू मिल जाए तो मेरे लिए कौन सा ये मुश्किल मामला है। 40 दिन हजरत उमर के पीछे नमाजें चलती रही, दिल की दुनिया तब्दील होती रही। 40वें दिन की आखिरी नमाज के बाद जब वो नौजवान वापस पलटने लगा तो वो लड़की हस्बे वादा वहां खड़ी थी, लेकिन इसने देखा नहीं, है नजर झुका के गुजर रहा है। उसने कहा जाने वाले तवज्जो कर, मैं तेरे लिए खड़ी हूं। कहा खैर से खड़ी रहो। उमर ने दिल का ताल्लुक रब से जोड़ दिया। अगर मेरे पीछे एक बंदा 40 साल नमाज पढ़ता रहे और उसमें तब्दीली पैदा न हो तो फिर मुझे शर्म आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? यार ये तो मैं एक इमाम की बात सुनाई है। आओ तुम्हें दिल्ली के एक मांगत की कहानी सुनाऊं। दिल्ली की जामिया मस्जिद की सीढ़ियों पे एक मांगने वाला बैठा हुआ है। एक बहुत बड़ा अंग्रेज अफसर मस्जिद की विजिट के लिए आया। उसने हाथ फैला दिया। उसने अपनी जेब से पर्स निकाल करके चंद रुपए उसकी जेब में रखे। दोबारा जब पर्स डालने लगा तो पर्स गिर गया। उस मांगने वाले ने वो पर्स उठा के संभाल लिया। खैर कुछ वक्त गुजरा। 1 साल के बाद दोबारा वही अफसर उस मस्जिद की ज़ियारत के लिए, मस्जिद को देखने के लिए, सैर के लिए दोबारा आया। तो फकीर ने पहचान लिया कि ये वही है। उसने कहा बाबूजान जरा 2 लम्हों के लिए रुकना। कहा क्या माजरा है? कहा बस 2 लम्हों के लिए। दौड़ के गया, अपनी कुटिया से वो पर्स निकाल के ले आया और उसके हाथ में कहा कि पिछले साल आप आए थे, आपका ये पर्स गिर गया था आपकी जेब से। मैं ढूंढता रहा लेकिन आप नहीं मिल पाए। मैंने संभाल के रखा था कि शायद दोबारा कभी मिले तो मैं उनको दे दूंगा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने कहा जो टगा टगा मांग रहा है, इतना कीमती पर्स और इसमें इतनी रकम, वो आसूदा जिंदगी गुजार सकता था, तो ये पर्स वापस क्यों कर रहा है? उसने कहा मांगने की बात और है लेकिन यहां माजरा और। उसने कहा क्या माजरा है? उसने कहा कि अगर तेरा पर्स मैं संभाल लेता, रख लेता, काम आ जाता, 4 दिन की जिंदगी ऐश से गुजर जाती। लेकिन मसला ये नहीं है। मसला यह तू ईसाई है और मैं हुजूर का गुलाम हूं। कल कयामत के दिन अगर तेरे नबी हजरत ईसा ने मेरे नबी के सामने शिकायत लगा दी कि आपके उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स चुराया था, तो फिर मेरे नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो मैं मांगत जरूर हूं, बेगैरत नहीं हूं कि अपने नबी को तेरे नबी के सामने शर्मिंदा करूं। ये तो मांगतों की कहानी है। आज तो बादशाह लूट रहे हैं, आज तो पेट भारी नहीं रहे हैं और हम कहते हैं टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ये जुबानी दावे हैं, जमा खर्चे हैं। ऐसा नहीं होगा। आओ अपने अंदर तब्दीली पैदा करें। हम अपनी माजी की तारीख पढ़ते हैं तो हैरत ज़दा हो जाते हैं। लोगों में कितनी अखलाकी बुलंदी थी, आज हमारे अखलाक लुट गए। आज हमारा किरदार नहीं रहा। हम मदीने की गली में फिर दोबारा चलते हैं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दरबार लगा है। एक शख्स को पकड़कर लोग ले आते हैं। एक शख्स ने हमारे बाप को कत्ल कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा क्या माजरा है भाई? उसने कहा जी वाकई में इनके बाप का कातिल हूं, लेकिन मैंने कस्तन कत्ल नहीं किया। हुआ ये कि मैं एक मुसाफिर हूं, जा रहा था, रास्ते के अंदर सब्ज चरागाह थी, मेरा ऊंट भूखा था, इस चरागाह में दाखिल हो गया। इसके बूढ़े बाप ने पत्थर उठाया और मेरे ऊंट को मारा। उसकी आंख निकल गई। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने वही पत्थर उठाकर इसके बाप को दे मारा, लेकिन वो ऐसे टिकाने पे लगा कि इसका बाप फौरन फौत हो गया। मेरा कस्द और इरादा नहीं था, लेकिन
बहरहाल मैं इस बात का इकरारी हूं कि मैंने इसके बाप को कत्ल कर दिया है। आप जो हुक्म सुनाएं मैं उसको कबूल करूंगा, लेकिन मैं एक मोहलत मांगता हूं कि मेरे दोस्त, मेरे भाई की कोई रकम मेरे जिम्मे है, मेरे पास उसने अमानत रखी हुई है और वो मुझे पता है कि मैंने कहां छुपा के रखी हुई है। अगर आप फैसला कर देते और मेरी गर्दन काट दी जाती है तो वो अमानत जो मैंने रखी हुई है संभाल करके, मेरे अलावा कोई जानता भी नहीं है, तो वो उस तक कौन पहुंचाएगा। अगर आप मुझे 3 दिन की मोहलत दे दें तो मैं जाकर के उसकी अमानत उसको वापस करके फिर वापस आऊंगा, फिर ये फंदा फांसी का मैं अपने गले में डलवाने के लिए तैयार हूं। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कोई शख्स तेरी जमानत दे दे तो हम तुझे छुट्टी देने के लिए तैयार हैं। उसने दाएं बाएं देखा, पूरे मदीने में उसका कोई शनासा ही नहीं था, वाकिफ ही नहीं था, एक अजनबी शख्स था। हजरत अबू ज़र गफारी खड़े हो गए, कहा हजरत उमर मैं इसकी जमानत देता हूं। जमानत दे दी गई, वो चला गया। तीसरे दिन वादे का जो वक्त था, लोग जमा हो गए, दरबार लग गए, अभी तक आने वाला नहीं आया। लोगों ने कहा अबू ज़र तूने गलती की है, एक अजनबी की जमानत दी और अभी तक वो नहीं आया। और मियां साहब फरमाते हैं एक बार जो फाई उड़ जाते हो फिर कदी ना फंसते। जाहिर है वो चला गया, वापस तो नहीं पलट के आएगा, उसे पता है कि आगे सीधी सीधी मेरी मौत है, तो तुमने ये क्या गलती की। खैर आपने फरमाया कि अगर वो ना आया तो ये फांसी का फंदा मेरे गले में डाल लेना, लेकिन बहरहाल मैंने उसकी जमानत दी। कुछ अरसा बीता कि दूर से गर्दो गबार उड़ता हुआ दिखाई दिया। जब सूरत वाज़ेह हुई तो वही शख्स था। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरबार में खड़ा होकर कहने लगा हजरत किसी वजह से ताखीर से पहुंचा हूं, माजरत चाहता हूं, अब जो हुक्म है पूरा कीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके फांसी के अहकामात जारी कर चुके थे। आपने फरमाया कि अबू ज़र ये बता कि तूने इसकी जमानत कैसे दी जब तू इसे जानता नहीं था। तो सुनो हजरत अबू ज़र गफारी ने क्या कहा एक अजनबी मेरे मोहम्मद के मदीने में पनाह मांग रहा था और उसने चारों समत देखा और कोई शख्स नहीं था जो उसको अमान देता और उसकी जमानत देता, तो मैंने इसलिए जमानत दे दी कि ना भी आया तो अपनी जान चली जाएगी। कल को ये तो नहीं कहेगा कि मोहम्मद के मदीने में किसी ने जमानत मांगी थी, पूरे शहर में कोई जमानत देने वाला नहीं था। उसको कहा कि इन्होंने तो जमानत दे दी, मियां अब तू बता कि तू चला गया था, तुझे जानता कोई नहीं था, ना पलट के आता तो तुझे कोई पूछने वाला नहीं था, तो तूने ये दोबारा मौत के मुंह में क्यों अपना सर रखा है। तो उसने कहा कि मैंने कहा कि एक अजनबी की जमानत ऐसे शख्स ने दी है जो मुझे जानता भी नहीं है, और अगर मैं ना गया तो लोग कयामत तक अजनबियों पर भरोसा नहीं करेंगे कि अजनबी यूं सलूक किया करते हैं। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसके फांसी के अहकाम जारी किए। तो जिनके बाप को कत्ल किया था वो बेटे खड़े हो गए, कहने लगे तारीख की कालक हम अपने मुंह पे मलेंगे, हम भी अपने बाप के कातिल को माफ कर देते हैं। ये हमारी तारीख है, ये हमारी कहानी है, लेकिन आज हम किस जगह पे खड़े हैं और क्या हमारी सूरत हाल है। ना हमारा किरदार रहा और ना हमारा कोई तशख्खुस रहा। आज हमने अपना तशख्खुस भी मिटा के रख दिया, अपने तर्ज जिंदगी भी बदल दी। ना हमारी बातन की वो रोशनी रही, ना ज़ाहिरी वो सूरतें रही कि हम पहचाने जाएं कि हुजूर के गुलाम हैं, बल्कि आज भांत भांत की बोलियां बोल रही। इकबाल ने क्या कहा था, अपनी मिल्लत पर क्या सकवा में मगरब से न कर, खास है तरकीब में तुझे कौमे रसूल हाशमी। बल्कि आज फैशन के तौर पर यह कहा जाता है जी आजकल दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। ये आप भी सुनते होंगे, लोग कहते हैं जी आजकल दीन पर चलना बड़ा मुश्किल है। ये कौन कह रहा है? जो मस्जिद में आता है तो मौसम के मुताबिक गर्म और सर्द पानी दस्तयाब है, उसके लिए माहौल है, उसके लिए खूबसूरत कालीन बिछे हुए हैं, मखमली मुसल्ले रखे हुए हैं, जो नरम और गदार मुसल्लों पे पेशानी रख करके सजदा करता है, वो बतौर फैशन कह रहा है जी आजकल दीन पे चलना बड़ा मुश्किल है। मैं इसके जवाब में कहा करता हूं, मियां तेरे लिए मुश्किल है या करबला वाले हुसैन के लिए मुश्किल था? उन्होंने तो नहीं कहा कि दीन पे चलना मुश्किल है। तेरे लिए मुश्किल है दीन पे चलना, यह हजरत बिलाल हबशी के लिए मुश्किल थी, जिन्होंने तपती हुई रेत पे सजदे किए।
गले में रस्सा डाल करके घसीटा गया और उन्हें पांव में जंजीरें डाल करके मक्के में खींचा गया, हाथों और पांव में मेखें ठोक दी गई, चक्की पसराई गई, लेकिन बिलाल है कि आगे मुस्कुरा रहे हैं। किसी ने गुजरते हुए कहा, बिलाल अजीब तमाशा है, अजीब कहानी है कि वो तुम्हें मार रहे हैं और तुम आगे से मुस्कुरा रहे हो। तो सुनो हजरत बिलाल ने क्या जवाब दिया। हजरत बिलाल फरमाने लगे, मियां तुम जाओ ना बाजार में मिट्टी का बर्तन भी खरीदने, तो उसको भी ठोंक बजा के देखते हो कहीं कच्चा तो नहीं है, इसकी आवाज तो खराब नहीं है। कहा तुम तो मिट्टी का प्याला भी खरीदो तो ठोंक बजा के देखते हो कहीं कच्चा तो नहीं है। मेरा मालिक मुझे खरीद रहा है, देख रहा है बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं है। मैं कहता हूं मालिक खाल उधड़ भी जाएगी, हक हक की आवाजें खत्म नहीं होंगी। जख्म पे जख्म खा के जी खून जिगर के ढूंढ पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है दिल लगी। तो ये एक दीन गुरेजी है, ये अमल गुरेजी है जी। आजकल बड़ा मुश्किल है। पहली बात है मुश्किल हो भी तो हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन मौजूद नहीं है। हम उन लोगों की कहानियां भूल सकते हैं कि जिन्होंने इस दीन के रास्ते के अंदर दुख भी सहे, उनको टुकड़े भी कर दिया गया, उनको 2 ऊंटों की पिछली टांगों से बांध करके 2 टुकड़ों में बांट भी दिया गया, लोहे की कंगियों से बदन छेदे भी गए, हड्डियां तोड़ी भी गई, आग में डाला भी गया, जलते और खोलते तेल में फेंका गया, लेकिन उन्होंने रब का नाम नहीं छोड़ा, रसूल का नारा नहीं छोड़ा। और आज हम कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है आजकल दीन पे चलना, और ये मौलवियों ने मुश्किल बनाई हुई है। यार दीन इतना भी मुश्किल नहीं है, ये कोई बात नहीं है। हम सर से लेकर पांव तक इस्लाम में दाखिल हो, ये हमारे रब का हमसे ये तकाजा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो दीन में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। तो हमारी वज़ाकता, अंदाज़े जिंदगी, तर्ज़े मुआशरत ये बताएगी तुम हुजूर के गुलाम। जो गैरों के तर्ज़े जिंदगी को अपना रहा है और उनको जो है वो पसंद कर रहा है, वो सोचे अपने अंदर उतरे और मत किसी के धोखे में रहे। मैं कहता हूं आज अगर कोई ये मैट्रिक पढ़े लड़के भी ये स्कूल खोल लेते हैं गली में, मोहल्ले में 200-200 बच्चे लेकर के बैठ जाते हैं और उनको भी एक बाकायदा यूनिफॉर्म देते हैं, इस तरह की टाई होगी, इस तरह की शर्ट होगी, इस तरह के बूट होंगे, गर्मियों में इस तरह का लिबास होगा, सर्दियों में इस तरह का लिबास होगा। कभी किसी ने नहीं कहा कि ये क्या कदगन लगाते हो, जिस तरह का बच्चा लिबास पहनना चाहे उसको आजादी होनी चाहिए, ये क्या तुमने एक खास लिबास मुतय्यन कर दिया। कहते नहीं उनका निजाम है ना, एक स्कूल है और यूनिफॉर्म है उसका। यार एक प्राइमरी स्कूल का भी यूनिफॉर्म होता है, तो क्या मोहम्मद अरबी के दीन का कोई यूनिफॉर्म नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी, हुजूर अलैहिस्सलाम के शब रोज और हुजूर अलैहिस्सलाम का अंदाज़े मुआशरत, हुजूर की वज़ाकता, हुजूर का लिबास, ये अपनाओ और यही जिंदगी का हुस्न है। इस्लाम के हवाले से माज़रत खाना रवैया तर्क कर देना चाहिए हमें। और आज हमारे जो है वो मेहराबो मिंबर के जो वारिसान है उन्होंने भी मुसालत कर ली हुई है। ये कोई बात नहीं है। इस्लाम सिर्फ जुबान से इस्लाम कह देने का नाम नहीं है। चुम्मी गोयम मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। जब मैं कहता हूं मैं मुसलमान हूं तो कांप जाता हूं, इसलिए कि ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाजों को समझता हूं। जब बैत उक़बा सानिया हुई है तो हजरत असद बिन ज़रारा खड़े हो गए। जब सहाबा हुजूर से बैत करने लगे और 70 तादाद थी उनकी, तो हजरत असद बिन ज़रारा खज़रजी खड़े हो गए और उनको कहा कि अंसार, इनसे बैत करने से कबल सोच लो, यूं ही बेतवज्जगी में हाथ ना बढ़ा देना, बेखबरी में यूं ही ऐसे ही हाथ ना बढ़ा देना, पहले सोच लो। बैत करने का मकसद ये है तुम्हें जो है वो वक्त के जबर के साथ पूरे अरब के साथ टक्कर लेना होगा। जो भी कुफर के निजाम का हिस्सा है तुम उसके साथ टकराव करना होगा, और हत्ता कि तुम्हारी खाल भी उधेड़ दी जाएगी, सख्त तलवारों से तुम्हारे कलेजे चबाए जाएंगे। अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो फिर आओ बैत करो। ये नहीं है कि बस तुम कह लो कि हम मुसलमान और बस काफी है। नहीं, चुम्मी गोए मुसलमानम बलरजम के दानम मुश्किलाते ला इलाहा। आज हमें इस समझ में आने की जरूरत है, इस अंदाज से देखने की जरूरत है कि हम सर से लेकर पांव तक इस्लाम के सांचे में आए। हमारे इस्लाह के हवाले से एक अहम पॉइंट जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं वो ये है कि फराइज व वाजिबात को तरजीही बुनियादों पर रखें। आज बतौर मुस्लिम हमारा जो रवैया हो चुका है, हम मुस्तहब्बात और मुबाहात के पीछे पड़े हुए हैं और उसके मुकाबले में जो सुनन, फराइज और वाजिबात हैं उनकी परवाह छोड़ चुके हुए। दीन में कितने उमूर हैं जो सिर्फ मुबाह की हद तक है, कर लो तो ठीक, ना करो तो फिर भी ठीक, और कितने उमूर ऐसे हैं कि जो सिर्फ इस्तेहबाब के जुमरे में आते हैं। लेकिन हम कितनी चीजों को इस अंदाज से गले लगाए हुए हैं कि जिसका फर्ज हो, और इस्लाम के अहम फराइज और इस्लाम की अहम वाजिबात उनको हम तरक किए हुए। सारी रात हम महफिल में जाग लेंगे, फजर की नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या फायदा होगा।
ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سیرت کو ترک کر دیں گے، تو بتاؤ کہ اس سے کیا حضور کی رضا میں حاصل ہو جائے گی؟ ہاں، اگر فرائض کی ادائیگی کے بعد ان کاموں کو کرو تو یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے۔ آؤ اس پر ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محض محبت کا دعویٰ ہے، اور ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے دین کو اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو اپنانا ہے، بلکہ ایک طرف اپنی طرف سے اظہار محبت ہو اور وہ سچائی ہو، اور دوسری طرف حضور کا حکم ہو تو حکم ترجیح پا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری شاعر ہیں۔ ویسے تو 34 سے 35 لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی باقاعدہ نعت خوانی کرتے تھے، ویسے تو ہر صحابہ حضور کا نعت خواں تھا، لیکن یہ باقاعدہ حضور کی ثنا کیا کرتے تھے۔ لیکن 3 اصحاب جو ہیں یہ خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خواں کہلاتے ہیں، حضرت کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے حکم دیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر کے فلاں جنگ کے لیے نکل جانا۔ اب یہ بات سمجھ میں یہاں آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں صرف نعت خواں ہی نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے، وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جن کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی، یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ اور جو ہے وہ عمل نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ حملہ ہو اور میدان کے اندر کوئی شخص نہ آئے اور اسٹیج کے اوپر جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، اس کے دعوے قبول نہیں ہوں گے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، نعت خواں بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کو لے کر صبح چلے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا، آپ نے سب لوگوں کو صبح رخصت کر دیا، لیکن خود رک گئے، اس لیے کہ دن تھا جمعے کا۔ سوچا کہ دوبارہ پتہ نہیں حضور سے ملاقات ہو نہ ہو، جنگ پہ جا رہے ہیں، حالات کیا ہوں، اس لیے میں بعد میں تیز رفتار گھوڑے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا، رک جاتا ہوں تھوڑی دیر، حضور کے پیچھے جمعہ المبارک کی نماز ادا کر لیتا ہوں، یہ اعزاز بھی مل جائے اور وہ حکم تھا وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جمعہ ادا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح تم چلے جانا، لیکن تم یہاں موجود ہو۔ عرض کی حضور، میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جمعہ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں۔ اب یہ سعادت چھوٹی نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز، اور وہ بھی نماز جمعہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا سنیے، اور اس مختصر سی بات سے بہت کچھ سمجھیے۔ حضور نے فرمایا، لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے ابن رواحہ، اگر تو زکات اس کے ضمن میں اگر جو ہے وہ محبت کے مظاہر بھی سامنے آ جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس پر روایت حضرت عبداللہ بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، اپنے منہ پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس شے نے ابھارا ہے؟ میرے وضو کے پانی کو جو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے، اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن قراد کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا، قالوا حب اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، اس عمل سے نفی نہیں کی، لیکن ساتھ حضور نے فرمایا، جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گیا اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور اس نے برکت سے اپنے منہ کے ساتھ مل لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی اعمال ہیں ان سے ان کو چھٹی مل گئی۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اگر کوئی بندہ محفل میلاد منعقد کر لیتا ہے، دیگر امور مستحبات کی ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑھے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بخشا گیا ہے، جس طرح کہ آج کل ہمارے صنع خواں جو ہے تاثر دیتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں آ گیا وہ بخشا گیا۔
اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکا کرنے والی بات ہے۔ بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ۔ میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے، اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اور ایک بولا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے پسینہ۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹے تیرے منہ میں آج طوطی بولتا ہے جو مرضی کہہ لے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے، تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے۔ ایک بولا کہ قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینو ڈرانے نے، لوگ کون ہے ڈرانے والے؟ تبشیر اور تنذیر یہ نبی کا منصب ہے، نبی کی شان ہے، مبشر اور نذیر یہ نبی کی شان ہے۔ حضور نے ڈرایا بھی ہے، حضور نے بشارت بھی دی ہے، لیکن اس بات کا منبر پہ بیٹھ کر کے تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں، اس بات پہ توجہ کریں۔ قیامت کے دن یہ لوگ کام نہیں آئیں گے، یہ پلہ چھڑا جائیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، بلکہ جو بت جن کو لوگ پوچھتے ہیں اور جن لوگوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ان کو عقل نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں تھی، تو وہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کہنے پہ جو ہے وہ پوجا شروع کی۔ اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں عمل سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے اور تبشیر و تنذیر کو تمہاری نظر میں ہلکا کر دینا چاہتا ہے اور تم اس کے اس انداز سے عبادت کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہو تو کل قیامت کے دن کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔ اللہ نے انسان کا خسارہ کیا ہے؟ کہا قسم محبوب تیرے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں۔ ویسے آج کا انسان تو خسارہ مانتا نہیں، اپنے عمل سے رویے سے وہ اس بات کا انکار کرتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میں تو ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہوں، میں تو پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہوں، میں تو ایٹم کا کلیجہ شک کر لیا ہے، میں تو چرخ پہ گھومتا ہوں، میں تو پانیوں کو مسخر کر لیا ہے، میں تو ہواؤں کو اپنی قید میں کر لیا ہے، میں تو چاند کی چھاتی رون چکا ہوں، میں تو مریخ کے سفر کی تیاریوں میں ہوں۔ میری زندگی کا حسن دیکھو، کہاں وہ گھاس پھونس کی جھوپڑیاں اور کہاں یہ عالی نصب محلات، کہاں کھانے کے لیے نان شبینہ بھی نہیں تھا اور کہاں ٹیبل پہ اتنے کھانے پڑے ہوتے ہیں کہ مشکل ہوتا ہے کہ کس کو کھائیں اور کس کو چھوڑیں، کہاں پہننے کے لیے پیوند لگے لباس ہوتے ہیں اور کہاں آج اتنے لباس ہوتے ہیں کہ موسم بدل جاتے ہیں اور لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ یہ تارکول کی سڑکیں دیکھو، یہ عالی نصب پلازے دیکھو، یہ میرے بنگلے، یہ میری کوٹھیاں، یہ لمبی لمبی گاڑیاں، یہ فراٹے بھرتے ہوئے جہاز، میں تو خسارے میں نہیں ہوں۔ آج کا انسان کہتا ہے اپنے رویے سے کہ میں تو خسارے میں نہیں ہوں، رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم انسان خسارے میں۔ تو انسان تو خسارہ مانتا نہیں ہے اور اللہ کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم یہ خسارے میں ہے، تو پھر خسارہ کیسا ہے؟ علماء فرماتے ہیں خسارہ انسانیت کا ہے، حیوانیت کا نہیں ہے۔ یہ اگر ہواؤں کے دوش پہ اڑتا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مکھی بھی اڑتی ہے۔ اگر یہ پانی کی تہ میں اترنے کے فن سے آشنا ہے تو یہ انسانی کمال نہیں ہے، وہ تو مچھلی بھی اتر جاتی ہے۔ انسانی کمال کیا ہے؟ مروت، ہمدردی، بھائی چارہ، احساس، یہ ہیں انسانی کمال، اور یہ بتدریج دم توڑ رہے۔ کیا بھائی بھائی کا گلا نہیں کاٹ رہا؟ کیا خون سفید نہیں ہو رہے؟ آج کا انسان دہشت گرد ہے، آج کا انسان ڈرون حملے کرتا ہے، تو کہا کہ انسانیت کی مروت دم توڑ رہی ہے، محبتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ آج کا انسان کا گلا چیر کے فخر اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، سو وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے۔ تو آج کا انسان انسانیت کو توڑ رہا ہے، لیکن محبوب کے زمانے کا انسان دیکھنا ہو تو تمہیں ابو بکر عمر جیسے انسان ملیں گے، تجھے عثمان و علی جیسے لوگ ملیں گے، بلال حبشی اور ابو ذر غفاری جیسے لوگ ملیں گے۔ تو کہا قسم تیرے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسانی خسارے کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی توڑ رہا ہے۔ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ چھوٹا ہو رہا ہے۔ یہ سانسیں یہ زندگی کو مختصر کر رہی ہیں، کاٹ رہی ہیں زندگی۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہوں تو وہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے، اور جہاں گنتی الٹی چل رہی ہوتی ہے وہاں بہت جلد کام زیرو پہ آ جاتا ہے۔
یہ سانسوں کی زندگی، یہ ماہو سال کی زندگی، یہ الٹی چل رہی ہے. کوئی 60 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 70 سے نیچے آ رہا ہے، کوئی 40 سے نیچے آ رہا ہے. اور جب زندگی 0 پوائنٹ پہ پہنچے گی تو اسی کا نام موت ہے. یہ ہے انسانیت کا خسارہ. ایک بزرگ فرماتے تھے مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ جو قرآن نے کہا انسان خسارے میں ہے تو یہ خسارہ کاہے کا ہے. میں ایک دن سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا. وہاں ایک آدمی پھٹے پہ رکھ کے برف بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا. اور اس کی آواز کیا تھی؟ وہ کہہ رہا تھا ارحمو ارحمو من یذوبو راس مالہ، اور میرے پہ رحم کرو، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے. آپ کپڑا بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ملا، ہو سکتا ہے کل 2 آنے مہنگا مل جائے اور آپ کو فائدہ ہو جائے. آپ پیٹرول بیچتے ہیں، آج گاہک نہیں ملا، ہو سکتا ہے کل 6 روپے اوپر چلا جائے، وہ پڑا لاکھوں روپے کا فائدہ دے جائے. لیکن برف ایک ایسا سودا ہے، اگر آج گاہک نہیں آیا تو کل برف ہی نہیں ہوگی. تو وہ سمرقند کے بازار میں پھٹے پہ برف رکھ کے بیچ رہا تھا اور ساتھ آواز لگا رہا تھا او گزرنے والوں، میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ. میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے اور قطرہ قطرہ کر کے میری برف پگھل رہی ہے اور میں نقصان میں ہوں، مجھ سے کوئی برف خرید لے. وہ کہتے ہیں جب اس نے یہ آواز لگائی نا تو میرے قدم رک گئے اور میں نے اس کو کہا میاں آج مجھے ان الانسان لفی خسر کا ترجمہ سمجھ میں آ گیا. جس طرح تیری برف پگھلتی جا رہی ہے میری زندگی پگھلتی جا رہی ہے. تیری برف قطرہ قطرہ پگھل رہی ہے اور میری زندگی سانس سانس پگھل رہی ہے. آج اگر تو برف بیچ لے، اس کے بدلے درہم لے لے، اس کے بدلے دینار لے لے، اس کے بدلے کوئی جنس لے لے، اس کے بدلے پارچہ جات لے لے، کوئی اور چیز لے لے، تو تیری برف کام آ گئی. میں بھی اس زندگی کے بدلے درود پڑھ لوں، سلام پڑھ لوں، سجدہ کر لوں، قیام کر لوں، کسی دکھی کے سر پہ ہاتھ رکھ دوں تو یہ میری پگھلتی ہوئی زندگی میرے کام آ جائے گی. میں آپ کو کہتا ہوں آپ اللہ کا شکر ادا کریں، سانسیں آپ کی بھی گزر رہی ہیں اور اس وقت جو ہے وہ آوارگی میں بیٹھے ہوں گے، سانس ان کی بھی اسی رفتار کے ساتھ چل رہی ہے، لیکن وہ سانسیں بیچ کے جو ہے وہ نہ جانے کیا خرید رہے ہیں. لیکن آپ کو مبارک ہو، آپ سانسیں بیچ کے اللہ کا قرآن خرید رہے ہیں، سانسوں کے بدلے میں درس قرآن لے رہے ہیں. تو یہ ہے زندگی کی قیمت جو آپ اور میں وصول کر رہے ہیں. اور رات کے لمحوں کے اندر، بابرکت گھڑیوں کے اندر ہماری سانسوں کا مل پڑ رہا ہے، ورنہ سانسیں سو کے بھی گزر جائیں گی، آوارگی میں بھی گزر جائیں گی، عیش و عشرت میں بھی گزر جائیں گی. خوش نصیب ہیں وہ گھڑیاں جو یاد خدا میں گزر جاتی ہیں، یاد رسول میں گزر جاتی ہیں. تو خسارہ یہ ہے کہ انسان اپنی سانسوں کے ذریعے اپنی زندگی کو توڑ رہا ہے. وہ سمجھتا یہ ہے کہ میں بڑا ہو رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ چھوٹا ہو رہا ہے. خسارے کا ایک اور پہلو، اور مجھے آپ کی یہاں بھرپور توجہ چاہیے ہوگی، یہ بڑا لطیف پہلو ہے اور آپ کی اگر توجہ ہوگی تو یہ پہلو آپ کو بڑا لطف بھی دے گا. خسارہ یہ ہے کہ حضرت انسان کو اللہ نے ایک کمال دیا ہے، یا کسی بھی شے کو اللہ تعالیٰ نے ایک کمال دیا ہے، اسے دوسرے کمال سے محروم رکھا ہے، تو وہ شے کہتی ہے میں خسارے میں. مثال کے طور پر پھولوں میں خوشبو ہے لیکن روشنی نہیں ہے، تو یہ پھول کہیں گے ہم روشنی کے خسارے میں. چاند میں روشنی ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، تو چاند کہے گا میں خوشبو کے خسارے میں. بلبل کہے گی میری آواز میں تو جادو ہے لیکن میرے پنجوں میں زور نہیں. شیر کہتا ہے میرے پنجوں میں زور ہے لیکن میں اڑنا نہیں جانتا. مور کہتا ہے میرے پروں میں حسن ہے لیکن میرے پاؤں بدصورت ہے. تو ہر شے کسی نہ کسی طرح خسارے میں. انسانوں کو دیکھ لیں، ایک بچے سے پوچھ لیں، بچہ کہتا ہے میرے پاس بچپنے کی معصومیت تو ہے لیکن کیا کروں کہ جوانی کا زور نہیں، لہٰذا میں اس خسارے میں. ایک جوان سے پوچھیں، وہ کہتا ہے جوانی کا باقپن تو ہے، بڑھاپے کے تجربے نہیں. ایک بوڑھے سے پوچھیں، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو قطار اندر قطار ہیں لیکن کیا کروں بچپنے والی موج نہیں رہی. وہ اپنی خوشی سے جانا، وہ اپنی خوشی سے آنا. اقبال کہتا ہے جنبش زنجیر در سے لطف آتا تھا مجھے، کوئی کنڈی بھی ہلا دیتا تھا تو اس سے بھی مزہ لے لیتے تھے. آج تو نغمے بھی نہیں نہ بہلاتے، اس وقت ہلتی ہوئی کنڈی سے بھی مزہ لے لیتے تھے. آج محل بنا کر بھی تسکین نہیں ملتی. کیسا زمانہ تھا جب گلی میں کوئی ریت پھینک جاتا تو ہولے سے
جو ہے وہ ریت میں پاؤں رکھ کے اس کے اوپر ریت تھپک لینا، پھر پاؤں نکال لینا، اور اگر وہ گھروندہ بچ جاتا تو اتنی خوشی ہوتی۔ آج بنگلہ بنا کر بھی وہ خوشی نہیں ہوتی جو بچپنے میں وہ گھروندہ بنا کر ہوتی تھی۔ وہ کیا کسی نے کہا کہ آج دنیا چاند پہ جانے کے لیے بے چین ہے؟ کیسا زمانہ تھا کہ بچپن میں جب ہم خود ہی چاند ہوا کرتے تھے، اپنے جل جانے کا بھی احساس نہیں تھا، جلتے ہوئے شعلوں کو چھیڑا کرتے تھے۔ اب تو ایک آنسو بھی باعث رسوائی ہے، بچپن میں جی بھر کے رویا کرتے تھے۔ وہ کیسا زمانہ تھا، وہ کیسی گھڑیاں تھی، روٹھ جاتے تو منانے کے لیے کیا ہوا کرتے تھے لوگ، وہ کیا مزے تھے۔ کسی نے کہا یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی۔ تو ایک بوڑھے سے پوچھے، وہ کہتا ہے بڑھاپے کے تجربے تو ہیں لیکن بچپنے کی موج نہیں رہی، وہ کاغذ کے جہاز اور وہ کاغذ کی کشتیاں، وہ زمانہ بچپن کا، لہٰذا میں اس خسارے میں آ گیا ہوں کہ وہ بچپن کی موج نہیں رہی، وہ حسن نہیں رہا۔ ایک عالم سے پوچھیں، وہ کہتا ہے علم کا نور تو ہے لیکن سحر کی سسکیاں نہیں ہیں۔ ایک شب زندہ دار سے پوچھیں، وہ کہتا ہے سحری کا رونا تو ہے لیکن علم کا جمال نہیں ہے۔ تو ہر شے کسی نہ کسی خسارے میں ہے، کسی کو خوشبو کا خسارہ، کسی کو روشنی کا خسارہ، کسی کو جوانی کا خسارہ، کسی کو معصومیت کا خسارہ۔ لیکن اگر تمہیں شوق آ جائے کسی ایسی ذات سے ملنے کا جس میں کوئی خسارہ نہ ہو، حسن کی ساری شوخیاں اور جمال کے سارے کرینے ایک پیکر میں ڈھونڈنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے آؤ مدینے کی گلی میں آ جاؤ، میں نے ایک ذات محمد عربی کی ایسی بنائی ہے جس میں کوئی خسارہ رکھا ہی نہیں ہے۔ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارت تو تنہا داری۔ تم نے پھوٹتے جھرنوں کا حسن دیکھا ہوگا، تم نے بہتی ندیوں کا جمال ملاحظہ کیا ہوگا، تم نے ساون کی رتوں کے مزے لیے ہوں گے، کوسے قضا کی رنگینیاں اور دھنک کی شوخیاں تم نے دیکھی ہوں گی، اور تم نے تتلی کے پروں میں قدرت کی سنائی اور کاریگری دیکھی ہوگی، مور کے پروں میں قدرت کی مینا کری کاری کے رنگ دیکھے ہوں گے، تم نے معصوم بچے کی مسکراہٹ اور بوڑھے کے بالوں کی سفیدی بھی دیکھی ہوگی، تم نے ساون کے نچڑتے بادل بھی دیکھے ہوں گے، پھوٹتے جھرنے اور بہتی ندیاں تم نے ملاحظہ کی ہوں گی۔ لیکن یہ سارے حسن اور سارے جمال ایک جگہ میں مجتمع دیکھنا چاہتے ہو، تو رب کہتا ہے وہ میں نے ایک ہی ذات محمد عربی کی بنا دی۔ کائنات حسن جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کے رہ گیا۔ قسم محبوب تیرے زمانے کی، بے شک انسان خسارے میں۔ اچھا، خسارے سے کوئی بچا ہوا بھی ہے؟ رب نے جو خسارے کی بیماری حضرت انسان کو لگ گئی، تو اس کے بیان کرنے کا مقصود کیا تھا؟ کیا انسان کو خوف زدہ کرنا مقصود تھا، یا اس کو یہ خطرناک مرض بتا کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کرنا مقصود؟ جس طرح کسی مریض کو کینسر ہو جائے تو ڈاکٹر حکیم حاذق اسے بتاتا ہے کہ تجھے یہ موذی مرض لگ گیا ہے، تو اس کا یہ مقصد کبھی نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی کی جو چند سانسیں ہیں ان کو بھی میں اوکھا کر دوں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس خطرناک بیماری سے آگاہ کر کے اس کو علاج کی طرف متوجہ کروں، تاکہ یہ پرہیز کر کے اپنی بیماری کا علاج کر سکے۔ میں حضرات آپ کی توجہ چاہوں گا، میرے رب نے یہاں انسان کو لگی ہوئی بیماری جو خسارے کی صورت میں لگ گئی ہے، اس کو بیان کرنے کا یہ مقصود ہے کہ اس کو علاج کی طرف متوجہ کیا ہے، اور وہ علاج بھی قرآن مجید کی اسی صورت کے اندر بیان فرما دیا کہ انسان تجھے خسارے کا مرض لگ گیا ہے، اور اگر تو خسارے سے بچنا چاہتا ہے تجھے میں علاج بھی دیتا ہوں، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، خسارے سے بچنا ہے تو میرے محمد عربی کا دامن پکڑ لے، کیونکہ ایمان حضور سے وابستگی کا نام ہے، حضور سے تعلق کے خاطر کا نام ہے، تو اس لیے کہا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ساتھ علاج بھی بتایا۔ اگر تو چاہتا ہے کہ میں خسارے سے بچ جاؤں تو علاج یہ ہے کہ میرے محبوب کے دامن سے وابستہ ہو جا، پھر خسارے سے بچ جائے گا، خسارہ تیرا کچھ بگاڑ نہیں، ورنہ حالات کا جبر تجھے پیس کے رکھ دے۔ میں یہاں ایک سادی سی مثال دیا کرتا ہوں، کسی زمانے میں چکی سے آٹا پیستے تھے، اور آج وہ دور نہیں رہا۔ چکی کے دو پتھر ہوتے ہیں، ایک نیچے والا ساکن و جامد،
اور اوپر والا متحرک، درمیان میں خالی جگہ ہوتی ہے جہاں کلی لگی ہوئی ہوتی ہے، اور اس میں دانے ڈالتے ہیں، ہمارے علاقے میں اسے گالا کہتے ہیں، اور پھر چکی کو گھماتے ہیں، تو جو دانے ان پتھروں کے نیچے آ جاتے ہیں وہ پس جاتے ہیں، اور جو کلی کے ساتھ جڑ جاتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب تیرے زمانے کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، بچے گا وہی جو تیرے دامن سے جڑ کے رہے۔ خسارے سے بچنا چاہو تو حضور کے دامن سے وابستگی اختیار کرنا ہوگی۔ دنیا کے اوپر کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، خسارے سے اپنے آپ کو بچا نہ پائے، لیکن جو بھی میرے حضور کے دامن سے وابستہ ہو گئے وہ خسارے